بچے ہماری آزمائش ہیں کہ ان بچوں کے معاملے میں اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو یہ بچے ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہم نے اس سوال کے جواب میں ناکامی دکھائی تو وہ ہمارے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیے، بچے ہماری جنت اور ہماری جہنم ہیں۔ بچے ہماری زندگی کا وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ان بچوں کی تربیت کو اللہ نے قرآن میں فتنہ قرار دیا۔ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ بچے ہماری آزمائش ہیں، کہ ان بچوں کے معاملے میں اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو یہ بچے ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہم نے اس سوال کے جواب میں ناکامی دکھائی تو وہ ہمارے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ رہوں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی اولاد کے ذریعے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچے آپ کی لیگیسی ہیں، بچے آپ کی کنٹینیویشن ہیں۔ تو اس لحاظ سے بچوں کی تربیت اور اس سے متعلق جو بھی سوالات آج آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے سامنے اس کے جوابات دوں گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیگم اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ یہ میں آپ کو ذرا تصویر دکھاتا ہوں بڑی، کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ یعنی انسان کے بچے کی تربیت اور جانور کے بچے کی تربیت میں فرق ہے۔ انسان اپنے بچے کی تربیت ایک بڑی تصویر کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ بچے تو سب کے پل جاتے ہیں، جانوروں کے بچے بھی پل جاتے ہیں، لیکن انسان اور جانور کے نقطہ نظر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر بن العاص جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھ، اس کو اس طرح نہ دودھ پلانا کہ بس تو کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بلکہ اس بچے کو یہ سوچ کر دودھ پلا کہ تو اللہ کی ایک مخلوق کو بڑا ہونے میں مدد کر رہی ہے، اور اللہ کی یہ مخلوق جب بڑی ہو جائے گی تو یہ اللہ کی عبادت کرے گی، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی، یہ اللہ کی اطاعت کرے گی، تو وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ اس بچے کو دودھ پلا۔ بڑی تصویر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی والدہ محترمہ جو فرماتی تھی کہ میں نے اس بچے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، یعنی رات کو 2 بجے بھی اگر مجھے اٹھنا پڑا ہے تو میں نے پہلے وضو کیا ہے پھر اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے بڑی تصویر کہ انسان بچے کی پرورش ایک مقصد کے تحت کر رہا ہے کہ وہ اس اللہ کی مخلوق کو پرورش کرنے میں مدد کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا محمد علی جوہر کی تدفین کہاں ہوئی؟ اللہ نے کیا مقام دیا مولانا محمد علی جوہر کو؟ میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ کی باؤنڈری میں مولانا محمد علی جوہر کی قبر ہے، یروشلم میں۔ شاید پورے ہندوستان میں کسی مسلمان کو بر صغیر میں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ آپ کی قبر اس مقام پر بنی ہوئی ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی نماز کی امامت کی تھی، اور ان کی قبر کے باہر لکھا ہوا ہے مجاہد ہند محمد علی ہندی۔ یعنی اللہ نے پھر دیکھیں اسی محمد علی جوہر کو کیا مقام دیا۔ تو بچے کی تربیت میں اس بڑی تصویر کو سامنے رکھنا، یہ ایک ذہن میں رکھیں، اور آج یہی سوچ کر ہم سوال کریں گے کہ ہمارے سوالات بھی اسی حوالے سے ہوں کہ ہم اپنے بچے کو اس منزل پر کس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور یہ ہمارا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری لیگیسی بنے، ہماری کنٹینیویشن بنے۔ تو اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوالات آپ حضرات خود بھی کر سکتے ہیں،